Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahlan. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. ہمارے پروگرام جو کہ آج ہے DNA سے متعلق منتخب شرعی مسائل کے اوپر، آپ لوگ اس کے اشتہار بھی دیکھ چکے ہوں گے کہ اس پروگرام کے 2 حصے ہیں۔ تو پہلے حصے میں جو ہے وہ DNA کا تعارف کروایا جائے گا کہ DNA ہوتا کیا ہے اور DNA کس طرح کام کرتا ہے، اور جو زنا اور حسب و نسب کی معاملات کے اندر DNA کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے یا اس کو کس طرح بروئے کار لایا جاتا ہے۔ تو میں ایک جینیاتی سائنسدان جو کہ ایک سرکاری ادارے میں پچھلے 13 سال سے اپنی فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ دوسری نشست ہوگی DNA سے متعلقہ شرعی مسائل کے اوپر، جس میں جو ہے وہ DNA کے متعلقہ جتنے بھی ہمارے شرعی مسائل ہیں، جو نصوص ہیں اس کے متعلق، وہ فضیلت الشیخ رفیق طاہر صاحب حفظہ اللہ جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے ہمیں کچھ باتیں سمجھنی ہوں گی۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک طالب علم ہوں۔ چونکہ سائنس کی زبان جو ہے وہ انگلش میں ہے تو زیادہ تر انگریزی کے الفاظ آئیں گے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ حد سے زیادہ جو ہے وہ آسانی رکھی جائے، تو اگر کوئی انگریزی لفظ آ بھی جاتا ہے تو اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ سلائڈ پہ نظر رکھنے سے زیادہ جو ہے وہ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ سلائڈ میں تو ویڈیوز ہوں گی، ایڈمیشنز ہوں گی، جو میں خود اس کی جو ہے وہ تشریح کروں گا کہ یہ کیسے کام ہے، لیکن اصل میں جو بات ہے وہ آپ نے میری بات سمجھنی ہوگی کہ جو کچھ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ بات شروع کرتے ہیں خلیے سے۔ خلیے کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جاندار بنائے ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، پودے ہیں، وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، فنگس ہے، یہ تمام کے تمام ایک بنیادی اکائی جسے خلیہ کہتے ہیں اس سے بنے۔ اچھا، یہ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہوگی تو بعد میں مل بھی جائے گی یہ پریزنٹیشن۔ تو صرف آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے ایک عمارت کی آپ مثال لے لیں کہ ایک عمارت ہے، اینٹوں سے مل کے بنتی ہے۔ کتنی اینٹیں لگتی ہیں ایک عمارت کے اندر؟ بے شمار لگتی ہیں۔ اسی طرح انسانی کوئی بھی جاندار ہے، ہمارا تو موضوع انسان ہے، تو انسان جو ہے وہ خلیوں سے مل کے بنا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جو ہمارے جسم کے اندر تقریباً 75 خرب خلیے موجود ہیں۔ ہمارا جو یہ پورا جسم ہے، سر کے بال سے لے کے پیروں کے ناخن تک 75 خرب خلیے موجود ہیں۔ اس کو عام آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ حد بصارت سے جو ہے وہ بالا تر ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے خوردبین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ خوردبین سے، اب آگے دکھاتا ہوں کہ اگر خوردبین سے دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا، ہمیں پتہ لگے گا کہ خلیہ جو ایک عام نظر بھی نہیں آتا ایک عام آنکھ سے، اس میں ایک دنیا آباد ہے، اس کے بھی مختلف حصے ہیں۔ جیسے کہ ایک موبائل فون ہے، ایک اسمارٹ فون ہے۔ اسمارٹ فون کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ اسمارٹ فون کے اندر وائی فائی ہے، بلوٹوتھ ہے، کیمرہ ہے، ٹچ ہے، اس میں کال کرنے کے لیے آپشن موجود ہے۔ تو یہ مل کے ساری چیزیں ایک اسمارٹ فون بنا رہی ہیں۔ تو ہمارا جسم جو کہ خربوں خلیے سے مل کے بنا ہے، ایک خلیے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک خلیے کے اندر بھی مختلف حصے ہوتے ہیں، مختلف پارٹ ہوتے ہیں اس کے، تو ان پارٹس کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ مثلاً ایک خلیے، آگے چلتے ہیں، یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے انسانی جلد کے خلیے۔ میں نے مثالیں کوشش کی ہیں کہ آسان سے آسان مثالیں رکھوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہو۔ اب یہ جس انداز سے جڑے ہیں انسانی جلد کے خلیے،
وہ غلط. انسانی جلد کے خلیے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورتی کے ساتھ ایک منظم کر کے ان خلیوں کو آپس میں جڑا ہوا ہے. ان خلیوں کو آپس میں جڑا ہوا ہے. ان خلیوں میں سے ایک خلیہ لیتے ہیں اور اس کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں. یہ خلیہ آپ ہم بڑا کر کے دیکھیں. اس کے مختلف حصے ہیں، جیسے یہ اینڈوپلازمی ریٹیکولم نظر آ رہا ہے، مائٹوکونڈریا نظر آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارا کنسرن بھی نہیں ہے. ہمارا تو کنسرن ہے، ہمارا جو موضوع ہے کہ ڈی این اے سے متعلقہ ہے. تو ڈی این اے جو ہے وہ مرکزے کے اندر پایا جاتا ہے، جو خلیے کے درمیان میں بالکل واقع ہوتا ہے. یہ آپ کو درمیان میں نظر آ رہا ہوگا مرکزہ، اس کے اندر ڈی این اے موجود ہوتا ہے. باقی جو سیل کے مطلب جو خلیے کے مختلف حصے ہیں، ان کے مختلف کام ہیں. مثال کے حرکت کروانا، خلیوں کو حرکت کروانا، ان کو سپورٹ دینا، ان کو مطلب مختلف کام ہیں. ہمارے جسم کے اندر مختلف خلیے موجود ہیں. خون کے خلیے الگ ہیں، اسکن کے خلیے الگ ہیں، آنتوں کے خلیے الگ ہیں. ہر خلیے کا ایک مختلف کردار ہے ہمارے جسم کے اندر. معدے کے خلیوں کا کیا کام ہے؟ خوراک ہضم کروانا. دماغ کے خلیوں کا کام کیا ہے کہ وہ مطلب ایک ہماری ایک سوچ جو ہے، مطلب ہماری ایک ذہانت کا جو ایک لیول ہے وہ کنٹرول کرتا ہے ہمارا دماغ. تو جسم کے اندر کے جتنے بھی مختلف قسم کے 75 خرب خلیے موجود ہیں، ان تمام کی بنیادی ساخت ایک جیسی ہوتی ہے. ان تمام کی جو ہے وہ بنیادی ساخت ایک جیسی ہوتی ہیں. اگر ہم مزید جائیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ کلیئر آواز آ رہی ہے؟ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خلیہ ہے جسے ہم نے خوردبین سے دیکھا ہے، بہت پاورفل جو طاقتور خوردبین ہے اس سے دیکھا ہے. تو ہمارا یہ جو خلیہ ہے، اس خلیے کے درمیان کے اندر جو مرکزہ موجود ہے، اس درمیان کے اندر جو مرکزہ موجود ہے اس میں ڈی این اے موجود ہے. تو یہ پورے خلیے سے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کا، آپ کو متعارف کروانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سمجھ جائیں کہ ڈی این اے موجود کہاں پہ ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. ڈی این اے ڈی این اے جو ہے وہ مطلب 3 حروف ہے، ڈی این اے. یہ مخفف ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ سے. یہ انگریزی زبان کا ایک لفظ ہے جو اس کی ساخت بتاتا ہے. ڈی این اے ہوتا کیا ہے؟ ڈی این اے ایک کیمیائی مادہ ہے جو ہمارے مرکزے کے اندر پایا جاتا ہے. ہمارا جو خلیہ ہے، خلیے کے مرکزہ جو میں پیچھے دکھا کے آیا تھا، اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اب ڈی این اے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورتی کے ساتھ ایک ماسٹر پلان تیار کیا ہوا ہے کہ انسانی جسم جو ہے، انسانی جسم پوری زندگی ظاہری طور کے اوپر کن حالات و واقعات سے شکار ہو گئے. یعنی ایک تو بات ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ انٹریکشن کر رہا ہے، ہمارا نفس تعامل کر رہا ہے دوسرے لوگ، وہ نہیں. لیکن ہمارا جسم، جب ہم ایک سنگل خلیے سے ہم شروع ہوئے ہیں اور ہماری موت تک ہمارا جسم کن حادثات سے دوچار ہوگا، وہ سارا پلان جو اللہ تعالیٰ نے ڈی این اے میں لکھ کے رکھا ہے. ہماری آنکھوں کا رنگ، ہماری جو وراثتی خصوصیات ہیں، بالوں کا رنگ، ہمارے بولنے کا انداز، ہماری شخصیت، ہماری ذہانت، کتنی ہی خصوصیات ہیں جو وراثتی خصوصیات ہیں، یہ ان کا کوڈ اللہ تعالیٰ نے ڈی این اے کے اندر لکھ کر رکھا ہے. یہ بھی میں آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے وہ انکوڈ کیا ہوا ہے انسانی جسم کے اندر. تو 2 باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ ہر انسان کا ڈی این اے دوسرے انسان کے ڈی این اے سے مختلف ہوتا ہے. کبھی بھی ایک انسان کا ڈی این اے، کبھی ہسٹری میں، کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کا ڈی این اے دوسرے انسان کے ڈی این اے سے مل گیا ہو. لیکن 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک چیز اس میں یاد رکھنے والی ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں، جڑواں بچے، ان کا ڈی این اے ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی جنین سے جو ہے، ایک ہی زائگوٹ، ایک ہی جن، وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ کیوں ہوتا ہے. ایک ہی جنین سے جو ہے وہ ماض وجود کے اندر آتے ہیں. وہ
وہ بچے جو ہیں جو جڑواں بچے ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ڈی این اے کی ساخت. یہاں تک کسی کو کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی؟ کسی کو مطلب بات سمجھنے میں کوئی مشکل ہوئی ہو؟ آسان الفاظ ہیں. ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ. یہ یہ بنیادی طور پہ نا اس کی ساخت سے متعلق ہے. وہ آپ نوٹ کر لیجیے گا, گوگل پہ لکھیں گے ڈی این اے, وہ آپ کو سارا آ جائے گا. لیکن ابھی مطلب بات سمجھنے کی ہے کہ ڈی این اے فنکشن کیسے کرتا ہے, اس کا کام کیا ہے. ہر خلیے کا اپنا ڈی این اے نہیں ہوتا. جی نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. 75 خرب, میں یہی بات پیچھے بتا رہا تھا کہ 75 خرب جو خلیے ہیں, 75 خرب خلیے, ان میں سب میں ایک جیسا ڈی این اے موجود ہے. اس میں سب میں ایک جیسا, ایک انسان اگر مطلب میرا جسم میں خربوں سیل ہیں. میرے اگر آنتوں کے سیل, میرے دانتوں کے, میرے بالوں کے, میری اسکن کے, میری آنکھ کے, میرے ہاتھ کے, میرے مسلس کے, جتنے بھی سیلز موجود ہیں ان سب کے اندر ایک ہی ڈی این اے موجود ہے. وہ کیسے, وہ آگے انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. جی مرکزہ اصل میں نا ساخت ہے. یہ ایک سیل کے اندر پائے جانے والی ایک ساخت ہے, ٹھیک ہے, ایک سینٹر ہے سیل کا, اسے مرکزہ کہا جاتا ہے بس. اچھا, اب آپ ادھر دیکھیں گے کہ ڈی این اے کی ساخت ہم چلتے ہیں تو ڈی این اے جو ہے وہ سیڑھی نما ایک مالیکول ہے, کیمیکل ہے, جس کی ایک ساخت سیڑھی کی طرح کی ہے. جو بل کھاتے ہوئی سیڑھی ہوتی ہے نا, گوندار سیڑھی جو ہوتی ہے, اس طرح کی ایک اس کی جو ہے وہ شکل ہوتی ہے. ڈی این اے کو دیکھیں تو اس کی دونوں طرف جو ہیں تاکیں موجود ہیں. یہ ایک تاک موجود ہے, یہ ایک سپورٹ کا کام کرتی ہے. اس میں رائبوز اور فاسفیٹ, یہ پھر آگے ایک مطلب بہت زیادہ ایک پیچیدہ ہے, لیکن پیچیدہ مطلب اصطلاحات ہیں. لیکن ہمارا جو مقصد ہوگا یہ صرف سمجھنا ہے کہ ڈی این اے کے اندر, ڈی این اے جو ہے مزید 2 طاقوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے, جس کے اندر ایک کوڈ چھپا ہوتا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, TAATGC نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ چیزیں نظر آ رہی. ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ چیزیں ہیں. یہ چیزیں اگر ہم اس چیز پہ بات کریں تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ انگوٹھی نما ساختیں موجود ہے. کیمیکل سٹرکچر آپ جسے کہتے ہیں, کیمیکل ساخت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اے کی اور ٹی کی, جیسے میں یہاں پہ آپ کو نیچے دکھاتا ہوں, یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ATGC, ٹھیک ہے. یہ کارٹون کی شکل کی طرح بنائی گئی ہے. اصل میں اس کی ساخت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے. اس کو جسٹ آسانی کے لیے میں یہ چیز بنائی گئی ہے. تو ٹی کی ساخت اے کے ساتھ نہیں ملتی, جی کی, یعنی یہ 4 مختلف ساختیں ہیں. یہ 4 حروف ہیں. جیسے عربی ہے, عربی کے حروف تہجی 28 ہیں, 29 بھی شمار کرتے ہیں وہ حمزہ الف کا مسئلہ نہ ہو, ٹھیک ہے. تو اب 28 29 حروف سے کتنے الفاظ بن جاتے ہیں آپ شمار بھی نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ 4 حروف ہیں. ڈی این اے کی زبان ان 4 حروف کے اندر لکھی ہے. جو کوڈ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, جو اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب زبان لکھی ہے, وہ ایک کوڈ کی شکل کے اندر لکھی ہے. یہ کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے جی سی, یہ خاص ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے. یہ مطلب GATTTCC, اس کا ایک مطلب ہوتی ہے. یہ میں نے دکھایا 1 2 3 4 5 دکھائے ہیں ابھی اس شکل کے اندر, ٹھیک ہے. یہ خاص ترتیب کے اندر, خاص لمبائی کے اندر ہوتے ہیں, اور ان کا کوئی معنی ہوتا ہے, وہ بھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. یہ میں نے بتایا کہ ڈی این اے کی زبان 4 حروف کے اوپر ہے, ATGC. ان کے نام بھی میں نے لکھے ہیں. اس اے کا مطلب ایڈینین ہے, یہ اس کا کیمیکل نام ہے. جی کا مطلب گوانین ہے, سی کا مطلب سائٹوسین ہے. یہ اس کا جس کیمیکل نام ہے, اس کو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک خلیے کے اندر اگر ہمارا ایک خلیہ لگائیں, اس کے اندر جو ڈی این اے موجود ہے, اس کی ان حروف کی تعداد 6 ارب ہے. مطلب جوڑتے جائیں ATGCCC ATG, یہ 6 ارب ہے. 6 ارب صرف ایک خلیے کے اندر. اور ان کا ایک مطلب ہوتا ہے, یہ مل کے ایک لفظ بناتے ہیں. ان کا ایک مطلب ہوتا ہے, اس لفظ کو ہم جین کہتے ہیں.
उस लफ्ज़ को जीन कहते हैं। कहते हैं ना तुम्हें नेकी वाले जीन मौजूद है, मतलब एक आम बात की जाती है, तुम्हें नेकी वाले जीन मौजूद हैं, तुम्हें अच्छे जीन मौजूद हैं, तुम्हें बुरे जीन मौजूद हैं। तो वो तो वैसे एक बात की जाती है, लेकिन जीन होता क्या है? जीन असल में डीएनए ही होता है। तो और डीएनए जो है वो उसकी मतलब एक तरतीब होती है, वो तरतीब किस लिहाज से लिखी गई है उसको एक जीन कहा जाता है। हमारे एक सेल के अंदर 19 से 20 हजार जीन मौजूद है। यानी हमारे 19 से 20 हजार जीन से मुराद हमारी 19 से 20 हजार खसूसियात मौजूद है हमारे अंदर। और औसतन जो एक जीन होता है ना, उसके अंदर 24,000 हरूफ होते हैं। मतलब ये जो ATGCCC मैंने लगाया है, ये 24,000 होते हैं। तो यहां तक बात समझ आई जीन क्या होता है। ये आगे चलते हैं। डीएनए की साख्त, अब यहां से हम जाते हैं और देखते हैं कि डीएनए की साख्त क्या है। ये डीएनए है, ये एक जीन मौजूद है, मतलब एक जीन एक डीएनए का टुकड़ा ही है। मैंने अभी जो आपको बताया था। आगे चलते जाएं। डीएनए प्रोटीन एक खास किस्म का मॉलिक्यूल है, एक खास किस्म का केमिकल होता है। उसके दानों के ऊपर जो है ना, वो लिपट के एक साख्त बनाता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। इसकी मिसाल एक इसी तरह ले लें कि ये हरूफ है, हरूफ ने मिलकर बनाया एक लफ्ज़। लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ किताबों के ऊपर लिखे जाते हैं और ये बन गई एक क्रोमोसोम, एक किताब बन गई। तो हमारा जो जितना भी डीएनए मौजूद है, हमारा जो जितना भी एक खुलिये के अंदर या जिस्म के तमाम खुलियों के अंदर, वो क्रोमोसोम के अंदर पैक हुआ होगा। इसकी अगर आप इस्तिलाह देखना चाहें तो ये क्रोमोसोम मैंने लिख के रखा हुआ है अंग्रेजी के अंदर। हमारे तमाम खुलियों के अंदर, मतलब सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक जितने भी खुलिये हैं, माँ सिवाय जरासीमों के, जो हमारे तौलीदी निज़ाम बना रहा है, उसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम, 23 जोड़े। 46 का मतलब क्या है? 23 जोड़े। इंसान में जितना भी डीएनए है, अब आप उर्दू की मिसाल ले लें। उर्दू में जो सही बुखारी छप रही है वो 8 जिल्दों के अंदर छप रही है, ऐसे ही मुख्तलिफ मकतबों से 8 जिल्दों, है तो वो सही बुखारी ना, है तो वो सही बुखारी। इमाम बुखारी की जो इकट्ठी करदा हदीस हैं, उनको 8 जिल्दों के अंदर शरह के साथ मुख्तलिफ जो है वो पब्लिशर ने शाया किया हुआ है 8 जिल्दों के अंदर। तो हमारा जिस्म के अंदर जो डीएनए है, जितना भी डीएनए है, जितना भी कोड मौजूद है, वो 46 क्रोमोसोम के अंदर लिखा गया। वो 46 क्रोमोसोम के अंदर लिखा हुआ। 46 में से ये जो 46 क्रोमोसोम, मैं आगे वीडियो दिखाऊंगा एक, उससे आपको बात जो है ना वो बहुत ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारा जो आधा डीएनए है वो माँ की तरफ से आता है और आधा बाप की तरफ से आता है। यानी जब जरसूमे बनते हैं ना, जरसूमे किसी भी इंसान के अंदर जो जरसूमे बनते हैं, तो इस तरह बनते हैं कि डीएनए की तादाद आधी रह जाती है। औरतों में बेजा बनता है, मर्दों के अंदर जो है वो स्पर्म बनते हैं, तो डीएनए की तादाद आधी आधी चली जाती है। बेजा और स्पर्म जब दोबारा मिलते हैं तो 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं, उससे पूरा एक जो है वो इंसान तामील हो जाता है। आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फिर मैंने एक बात जो है उसी को मज़ीद जो है वाज़िया करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाई, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए चलता जा रहा है। ये जीन हमारा मौजूद है। जीन एक जगह से स्टार्ट होता है और एक जगह पे ख़त्म होता है। जैसे जुमला इस्मिया, जुमला फ़िली है ना, आपको पता है कि जुमला इस्मिया इसम से शुरू होता है, अलिफ लाम होता है जो पहला लफ्ज़ होगा और यहाँ उस पर तनवीन होगी। तो इसी तरह जो जीन भी जो है ना, वो एक जगह से शुरू होता है, उसका मतलब होता है, और एक जगह पे ख़त्म होता है। हर जीन ATG से शुरू होता है और ख़त्म होता है TAA से। ये सारी बात आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था कि डीएनए होता क्या है और डीएनए जो है पाया कहाँ पे जाता है, इसकी साख्त क्या है। अगर किसी ने ये याद करना हो तो भी मैं प्रेजेंटेशन जो है वो इसके बाद जो है वो आप मुझसे मान सकते हैं, मैं आपको दे। तो क्रोमोसोम
ہم نے سمجھ لیا تھا کہ انسانی جو سیل کے اندر، انسانی خلیوں کے اندر جو ڈی این اے ہے وہ کروموزوم کے اندر پیک ہوتا ہے. ٹوٹل 46 کروموزوم ہوتے ہیں. یہ ایک مرد ہے، مرد کے خلیے کے اندر 46 کروموزوم ہے. جو آخری والا سیٹ ہے نا عورتوں اور مردوں میں، وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. یہ دیکھیے مرد اور عورتوں کے اندر مختلف ہوتا ہے. یہ کروموزوم کی اوریجنل شکل ہے. جو آخری والا کروموزوم ہے نا، مردوں میں ایکس اور وائی ہوتا ہے. وائی کروموزوم چھوٹا ہوتا ہے، یہ مردانہ کروموزوم ہوتا ہے. یہ مردوں میں مردوں میں پایا جاتا ہے. یہ مردانگی والا کروموزوم ہے. اس میں ایسی خصوصیات لکھی گئی ہیں جو مردانہ خصوصیات کو ڈیولپ کرتی ہیں، یا مردانہ خصوصیات جو ہے وہ لاتی ہیں. ایکس ایکس عورتوں میں 2 ایکس ہوتے ہیں. یہ مطلب بات جو ہے میرے خیال پتا ہوگی. اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اوریجنل شکل ہے جو لیبارٹری کے اندر بناتے ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی اینیمیشن ہے. یہ آپ دیکھیے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جیسے جیسے زوم ان مزید باریک سے باریک تر ہوتے دیکھ جائیں گے کہ ڈی این اے موجود کہاں پہ ہوتا ہے. انسانی آنکھ ہے، اس کے اندر خون کی نالیاں ہیں. یہ خلیہ ہے. خلیے کے مرکزے کے اندر ڈی این اے، اس ویڈیو کے اندر مرکزہ نہیں دکھایا گیا ہے، لیکن مطلب بالکل سینٹر کے اندر جو ہے وہ ڈی این اے موجود ہے. اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے ہم دوسری ویڈیو ایک اور دیکھتے ہیں. یہ ایک انسانی جسم دکھایا گیا ہے. انسانی جسم کے اندر مطلب انسانی جسم مختلف اعضاء سے مل کے بنا ہے. صرف ہم اس کا جگر دیکھیں گے. ایک مثال کے طور پہ اس کا جگر دیکھیں. اس میں جگر کے خلیے موجود ہیں. یہ 7 خون کے خلیے جا رہے ہیں. اب صرف ایک خلیے پہ جاتے ہیں. یہ پوری خلیے کی دنیا ہے اور اس کے اندر یہ مرکزہ موجود ہے. یہ مرکزہ موجود ہے. اس کے اندر مزید جاتے جائیں آپ کو یہ دھاگے کی طرح کی جو ہیں وہ ساختیں آپ کو دکھائی دیں گی. یہ تقریباً 46 ہمارے پاس یہ کروموزوم پڑے. یہ والے کروموزوم پڑے. یہ ایک مرد کا سیل دکھایا گیا کیونکہ مرد ہے تو ایکس وائی ہے اس کے اندر. اب مزید اندر چلتے جاتے ہیں. یہ آپ کو ڈی این اے نظر آ رہا ہے. ان دھاگوں کے اندر کیا تھا؟ ڈی این اے تھا. ڈی این اے جو ہے وہ مطلب ایک دانوں کے اوپر لپٹا ہوا ہوتا ہے. یہ آپ کو بات نظر آ رہی ہے. یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. اب مزید ڈی این اے کو دیکھتے ہیں. یہ ڈی این اے موجود ہے. ڈی این اے کی زبان جو ہے وہ 4 حروف کے اوپر لکھی گئی ہے: اے، سی، جی اور ٹی. جس کا ایک معنی بنتا ہے جو ایک وراثتی خصوصیت کو کنٹرول کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس طرح کے یہ الفاظ بنتے جائیں گے. یہ اس کے ایک مثال لے لیں کہ یہ ایک صفحے کے اوپر الفاظ لکھے گئے ہیں. چنانچہ کتابیں بھرتی جائیں گی. جب 46 کتابیں بھریں گی یعنی 23 جوڑے جب بھر جائیں گے تو یہ ایک لائبریری کی شکل اختیار کر دے گی. مطلب ایک لائبریری ہے جس میں 23 جوڑے کتابوں کے پڑھے ہیں. اس میں سے کوئی بھی کتاب اٹھائیں، آپ کو جو خصوصیت آپ کو اسٹڈی کرنی ہے، جو جس کا مطالعہ کرنا ہے وہ مل جائے گا. اب جین کے اوپر نا کروموزوم موجود ہے. جیسے یہ کروموزوم کے اوپر جو ہے وہ جین موجود ہے. اور اس کی خاص آپ کو یہ بات پہلے پتہ لگ گئی کہ ڈی این اے ہوتا کیا ہے. مرکزے کے اندر جو ہے ڈی این اے کس طرح پیک ہوا ہوتا ہے؟ کروموزوم کی شکل کے اندر موجود ہوتا ہے. کروموزوم کتنے ہوتے ہیں؟ 46 ہوتے ہیں. ایکس ایکس ہوگا، آخری والا جو جوڑا ہوگا ایکس ایکس ہوگا وہ عورت کے اندر ہوگا. ایکس وائی جو ہے وہ مرد کے اندر ہوگا. اب آپ اس کی اس تناظر کے اندر جو ایک آخری بات ہے وہ یہ بات ہے کہ جو کروموزوم ہے، جیسے کروموزوم نمبر 15 ہے. ہر کروموزوم کو ایک نمبر دیا جاتا ہے. کروموزوم نمبر 15 ہے. اس کے اوپر 2 جین موجود ہے. بالوں کے رنگ والا جین موجود ہے، آنکھوں کے رنگ والا جین موجود ہے. تو جو میرے اندر ہے، جو آپ لوگوں کے اندر کروموزوم نمبر 15 ہے، اس کے اسی مقام کے اوپر یہی جین موجود ہے.
یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں جا کے استعمال ہوتی باتیں. تو یہ موجود ہے. جس طرح قرآن پاک ہے، دوسرے نمبر کی جو صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے، تیسری سورہ آل عمران ہے، اور آخری جو ہے سورہ ناس ہے. کتاب ہے نا، ایک خاص ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی کوئی قرآن کا ایسا نسخہ نہیں دیکھیں گے کہ دوسرے نمبر پہ اوپر سورہ ناس موجود ہو اور سب سے آخر پہ سورہ بقرہ ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی یہ شان ہے جو اس نے انتظام کیا انسان کے کوڈ کا، وہ کوڈ اس طرح ہے کہ وہ کوڈ جو خاص ترتیب سے لکھا گیا اس کی وہی جگہ بنتی ہے. کروموزوم نمبر 15 ہے تو اس کے اوپر والے حصے کے اندر بالوں کے رنگ والا جین موجود ہے، نیچے آنکھوں کے رنگ والا جین موجود ہے. یہ بات کلیئر ہوئی سب کو؟ یہاں تک کسی کو کوئی مشکل لگا ہو؟ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو؟ You have it, what is the truth? It's clear out. I'll still right moment. Here, but مجھے سمجھ نہیں ہے، ذرا اونچی. لائبریری ہوتی ہے کتابوں کی لائبریری ہوتی ہے. آپ نے 6 کتابیں رکھی ہیں ایک لائبریری کے اندر، حدیث کی کتابیں رکھی ہیں. اب اس میں جو تیسری آپ کتاب اٹھائیں گے اس کی صفحہ نمبر 225 کے اوپر جو حدیث موجود ہوگی، جو پہلی والی کتاب ہے اس کے اندر وہی موجود ہوگی؟ نہیں ہو. سنن ابن ماجہ ہے، اگر اس کی 100 نمبر ایک حدیث ہے، وہ کیا صحیح بخاری کی 1000 کی حدیث کے مطلب 1000 نمبر والی جو حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ ہوئی ہے اس کے وہی حدیث ہوگی؟ مختلف حدیثیں ہیں نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کوڈ لے کے رکھا ہوا ہے نا، جو 23 جوڑے یعنی 46 کروموزوم کے اوپر مشتمل ہے، ہر کروموزوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مختلف جین رکھے جس کی ایک مختلف ترتیب ہے. وہ ترتیب نہیں ہلتی، وہ نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں لیکن ترتیب نہیں ہلتی. آگے چلتے ہیں. پھر ڈی این اے کے کام کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ڈی این اے کام کیسے کرتا ہے؟ ہمیں کیسے پتا لگتا ہے کہ ڈی این اے جو ہے وہ ڈی این اے یہ آنکھوں کا رنگ بنائے گا، یہ جین آنکھوں کا رنگ بنائے گا، یہ بالوں کا رنگ بنائے گا، یہ ہمارا قد مطلب قد متعین کرے گا کہ قد اتنا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے. تو اس کے کام کرنے کے نا صرف 2 سٹیپس ہیں. اس کے کام کرنے کے 2 سٹیپ ہیں. پہلے سٹیپ کے اندر جو ہے وہ ڈی این اے کی کاپی تیار کی جاتی ہے. یہ کام مرکزے کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. یہ کام سارا جو ہے وہ مرکزے کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. ڈی این اے کی ایک کاپی بنتی ہے. جیسے کوئی مصنف جو ہے وہ کوئی کتاب تحریر کرتا ہے تو وہ اپنی اوریجنل کاپی تو نہیں دے دیتا کسی کو، وہ اس کی کاپی تیار کر کے دیتا ہے تاکہ اوریجنل کاپی جو ہے وہ سیف رہے، محفوظ رہے. تو ڈی این اے جو ہے، ڈی این اے سے پہلے اس کی کاپی تیار کی جاتی ہے. ایک اور کیمیکل ہے جس کا نام آر این اے کہا جاتا ہے، جس کو آر این اے کہا جاتا ہے، اور آر این اے سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جس کو پروٹین کہا جاتا ہے. تو ڈی این اے بذات خود جو ہے وہ سامنے کام نہیں کر رہا ہوتا. ڈی این اے کی کوڈ کا پہلے ترجمہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس سے ایک پروٹین تیار ہوتی ہے. پروٹین ہوتی کیا ہے؟ پروٹین اصل میں اسی طرح لگا لیں کہ یہ بھی ایک الفاظ کی مثال لے لیں کہ پروٹین امائنو ایسڈ سے مل کے بنتی ہے. نیچے دیکھیں آپ ذرا یہ چیز 20 اقسام کی امائنو ایسڈ موجود ہے. یہ خاص ترتیب سے ملیں گے، ان کی ترتیب ڈی این اے کی ترتیب کے مطابق ہوگی. اب جو ہے امائنو ایسڈ مل کے آپس میں پروٹین بنائیں گے. پروٹین پھر ہماری آنکھوں کا رنگ پروٹین کی وجہ سے، ہمارے بالوں کا رنگ پروٹین کی وجہ سے، ہمارے جو ذہنی حالت ہوتی ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ ادھر کیمیکل امبیلنس ہو گیا ہے، ہمارا ہارمون کا امبیلنس، ہارمون کیا ہے؟ پروٹین ہے ساری. تو ڈی این اے کا جو کام ہے وہ پروٹین کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ڈی این اے موجود ہے، یہ ڈی این اے ہے، یہ مرکزہ کے اندر اس سے ایک کاپی تیار ہوئی، بالکل ہو بہو اس کی کاپی تیار ہوئی. اب ڈی این اے میں جتنا بھی کوڈ لکھا ہے اے یو جی 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 یو اے جی، یہ 3 کی تدین جیسے ثلاثی مجرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی رباعی اور خماسی مجرد پڑھیں گے، یہ اس میں نہیں ہوتا. ڈی این اے میں صرف ثلاثی ہوتا ہے. تو 3 کے تعداد کے اندر جو ہے وہ پروٹین بننا شروع ہو جائے گی. یہ امائنو ایسڈ ہے. یہ مختلف قسم کے 20 مختلف قسم کے امائنو ایسڈ ہوں گے. اسی طرح مختلف اس کے کمبینیشنز بنیں گے، مختلف ترکیبیں بنیں گی. مختلف ترکیبوں کے بننے کے بعد مختلف پروٹینز بنیں گی، مختلف پروٹینز بنیں گی. اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے جسم کے اندر ایک جیسا ڈی این اے موجود ہے، لیکن کچھ حصوں کے اندر کچھ جین آف ہیں، کچھ جین آن ہیں.
چلیں یہ بعد میں کرتے ہیں. یہ ایک ویڈیو آپ دیکھیں جس میں ڈی این اے سے پروٹین بننے کا عمل ہے. اس کو جسٹ دیکھ لیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈی این اے کس طرح ہماری خصوصیت کو کنٹرول کرتا ہے. ہماری شخصیت جو ہے اس کا انحصار بھی ڈی این اے کے اوپر ہوتا ہے. ایک بندہ انسٹیبل ہے، بالکل ہی بہت زیادہ جذباتی ہے، اس کے ہارمون اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو وہ ہارمون کس وجہ سے ہی؟ ہارمون کو بنانے والا کون ہے؟ ڈی این اے. وہ ڈی این اے سے بن کے آ رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈی این اے کے اندر لکھ کے رکھا ہے انسان مجبور ہے اس کے ہاتھوں. نہیں، یہ آگے جا کے ایک بات کروں گا میں کہ ڈی این اے کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتا انسان. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ کن جینز کو سوئچ آن کرتا ہے، کن کو سوئچ آف کرتا ہے. یہ انسان کا عمل ڈیسائیڈ کرتا ہے. یہ ڈی این اے دیکھیں، ڈی این اے سے پہلے کاپیاں تیار ہو رہی ہیں. مرکزے کے اندر گئے، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرکزے کے اندر گئی ہیں، مرکزے کے اندر جو ہے اس کی کاپیاں تیار ہونی شروع ہو گئی. بہت سلو ویڈیو ہے. میں نے کوشش کی تھی کہ یہ 2 منٹ کی ویڈیو ہے، میں نے کوشش کی تھی کہ تیز ویڈیو آ جائے لیکن نہیں ہے. یہ میسنجر آ رہا ہے، میسنجر مطلب میسج پہنچانے والا، اس کی کاپی تیار ہو. اب یہ جائے گا مرکزے کے باہر. یہ مرکزے کے باہر آ. یہ صرف اس ایک خلیے کے اندر ہو رہا ہے جو ایک عام آنکھ سے نظر. اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اس کی قدرت دیکھیں. اب سیل کی جو مشینری ہے وہ اس آر این اے سے پروٹین تیار کرنا شروع کر دے گی. 3 کی تعداد. یہ دیکھیں 3 ڈنڈے بنے ہیں نا نیچے. ڈی این اے کی زبان پڑھنا شروع کر دے گی. مشین جو ہے سیل کی اپنی مشین جو ہے وہ تیار کرنا شروع کر دے گی. اس کے اوپر ایک امائنو ایسڈ لگے جو مطابقت رکھتا ہے اس کے ساتھ، یہ پروٹین تیار ہونا شروع ہوگا. یہ دیکھیں کہ پروٹین جو ہے وہ امائنو ایسڈ کی ڈوری ہے. یہ پروٹین. اب آتے ہیں ہم اپنے اوریجنل ٹاپک کی طرف کہ ڈی این اے وراثت میں کیسے منتقل ہوتا ہے. ایک جو بالغ مرد ہے اور ایک جو بالغ عورت ہے، آپ نے دیکھا کہ جتنا بھی ڈی این اے 46 کروموزوم کے اندر، یعنی 46 کتابوں کے اندر لکھا ہے. ہمارا جتنا بھی ڈی این اے، جتنا بھی کوڈ ہے ہمارا 46 کروموزوم کے اندر لکھا گیا. چنانچہ یہ تو ہمارے عام سیل ہیں، عام فلی ہیں. لیکن ہمارے تولیدی اعضاء جو ہیں وہ جب آگے جرثومے بنائیں گے تو آدھے رہ جائیں گے. 23 کروموزوم مرد کے پاس رہ جائیں گے، 23 عورت کے پاس رہ جائیں گے. جنسی ملاپ کے بعد جب عورت کا بیضہ اور مرد کا سپرم آپس میں ملتا ہے، مادہ منویہ جسے کہتے ہیں، وہ آپس میں ملتا ہے، وہ جو سپرم کے سیلز آپس کے اندر ملتے ہیں تو دوبارہ 46 ہو جاتے ہیں اور اس سے پورا انسان تیار ہوتا ہے. یعنی ہماری جو، یہ دیکھیں یہ ایک بالغ مرد ہے، یہ عورت ہے، اس سے سپرم تیار ہوا، اس سے بیضہ تیار ہوا، ایگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، پھر اس سے ایک جنین بن گیا. اب اس جنین سے پورا ایک بچہ ہوگا. جنین جو ہے تقسیم ہو کر تقسیم ہوتے اور اس میں تخصص بھی ہوتا ہے کہ کون سے سیل ہاتھ بنائیں گے، کون سے سیل آنکھیں بنائیں گے، کون سے سر بنائے گا، کون سے پاؤں بنائیں گے. کبھی انسان کا دیکھے کسی کی آنکھیں جو ہے وہ ہاتھوں پہ لگی، کبھی نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے ڈی این اے کے اندر جو ہے وہ اتنی ایکوریٹ، آپ کہہ دیں اتنی صفائی کے ساتھ اور اتنی تنظیم کے ساتھ کوڈ لکھا ہے کہ جو ہمارے ایک جنین سے جب ہم لوگ بنتے ہیں اس سے لے کر موت تک ہمارا ڈی این اے ایک جیسا رہتا ہے. بذات خود جنین سے جب ایک بچہ بنتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا عمل ہوتا ہے. اس بات کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ہماری جو انسانوں کی جو ہے وہ ابتدا جو ہے وہ ایک جنین سے ہوتی ہے جس میں آدھا ڈی این اے ماں کی طرف سے آتا ہے اور آدھا ڈی این اے
باپ کی طرف سے آتا ہے، تو اس نتیجے کے اندر تقسیم در تقسیم 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 در تقسیم سے سیل وہی رہتا ہے. ڈی این اے جو ہے اس کی کاپیاں تیار ہوئی جاتی ہیں، ڈبل ہوتی ہیں، پھر وہ تقسیم جو خلیہ تقسیم ہو جاتا ہے، پھر مطلب 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے اس طرح سیل تقسیم ہوتے جاتے ہیں، ڈی این اے تقسیم ہوتا جاتا ہے اور پورا انسان بنتا جاتا ہے. یہ بات یہاں تک سمجھ آئی کسی کو؟ سمجھ آ گئی؟ اس کو ہم ایک ویڈیو کی ذرا ویڈیو کی مدد سے سمجھتے ہیں. بیضہ دانی عورت، یہ دکھایا عورت کی بیضہ دانی دکھائی گئی، جس کے اندر سے ایک جو ہے وہ بیضہ نکلتا ہے اور اس کے رحم کے اندر آ جاتا ہے. اس کے رحم کے اندر آگے یہ بیضہ نالیوں کے ذریعے ہوتے 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 آگے. یہ انسانی مرد کے سپرم کئی سارے ہوتے ہیں، بیضہ ایک ہوتا ہے. اس بیضے کے اوپر کئی سارے سپرم اٹیک کریں گے، لیکن ملے گا ایک سپرم اس کے ساتھ. ایک سپرم اور ایک بیضہ آپس میں مل کے ایک جنین بنا، جس سے ایک پورے انسان کی ابتدا ہو. یہ ایک جنین بن گیا، یہ رحم کی دیواروں کے اندر جو ہے وہ اٹیچ ہو گیا اس کے ساتھ. اب یہ دیکھیں، یہ ایک جنین کی تقسیم در تقسیم تقسیم در تقسیم، ڈی این اے بھی تقسیم ہو رہا ہے، خلیہ بھی تقسیم ہو رہا ہے، ایک پورے انسان کی ابتدا ہو گئی. کون سے خلیوں نے ہاتھ بنانا ہے، کون سے دل بنانا ہے، کون سے خلیوں نے ہمارا معدہ بنانا ہے، کون سے خلیوں نے دماغ بنانا ہے، یہ پوری کی پوری جو ہے وہ خصوصیات اسے ڈی این اے کے کوڈ کے اندر رکھی. اور یہ پروٹین کے ذریعے ہو رہا ہے، پروٹین کے ذریعے ہی ہو رہا ہے. نو ماہ کے اندر کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، ایک رحم کے اندر کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، یہ سارے کا سارا کوڈ ڈی این اے کے اندر لکھا گیا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. ہمزاد جڑواں اور دو جفتی جو جڑواں ہوتے ہیں، جو آزاد جو ہمزاد جڑواں ہیں جنہیں آئیڈینٹیکل ٹوینس کہا جاتا ہے، وہ آخر وہ دونوں ایک دیکھنے میں ایک جیسے کیوں نظر آتے ہیں؟ ان دونوں کا ڈی این اے ایک جیسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے جب میں نے پہلی سلائڈ کھولی تھی تو اس میں نے ایک بات بتائی تھی کہ تمام انسانوں کا ڈی این اے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، لیکن جڑواں کا ایک جیسے ہوتا ہے. میں نے یہ بات کہی تھی کہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ جڑواں کا ڈی این اے ایک جیسا کیوں ہوتا ہے، لیکن کچھ جڑواں ایسے ہوتے ہیں جن کا علیحدہ بھی ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ میں یہاں پہ دکھاتا ہوں آپ کو. ہم یہاں پہ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیضہ اور ایک سپرم مل کے بن گیا، اس میں ایک ڈی این اے چلا گیا، آدھا ماں کا ہے اور آدھا باپ کی طرف سے آیا. یہ ہمارا جو ہے وہ جنین بن گیا، یہ ہمارا جنین بن گیا. جنین کسی طریقے سے نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، نارمل حالات کے اندر یعنی عام حالات کے اندر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک استثناء موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اس کا اذن ہے، اس میں اپنے کوئی تاثیر نہیں. تو یہ جو جنین ہے 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، جس سے 2 مختلف بچے مارز وجود کے اندر آتے ہیں. ان دونوں کا ڈی این اے ہوگا کیونکہ ان کی بنیاد جو ہے وہ ایک ہی ڈی این اے سے ہوئی، سمجھ رہے؟ اور ان کی دیکھیں، ان کے جنس بھی ایک جیسی ہو، ان کی جنس بھی ایک جیسی ہو. جڑواں میں جن کا ڈی این اے ایک جیسا ہوتا ہے وہ یا تو دونوں لڑکیاں ہوں گی یا دونوں لڑکے ہوں گے. لیکن جو جفتی جڑواں ہیں جنہیں فیٹرنل ٹوئنس کہا جاتا ہے، ان کی ابتدا جو ہے تو مختلف بیضوں سے ہوتی ہے. یعنی ایک ہی وقت کے اندر 2 مختلف بیضیں، یہ 2 مختلف بیضیں عورت کے اندر، دونوں کے اندر 2 مختلف سپرم ملے ایک ہی وقت کے اندر، دونوں کے اندر علیحدہ علیحدہ ڈی این اے ہے، اور ان سے پھر علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ تعمیر ہوتے ہیں.
بچوں کا وقوع پذیر ہوگا. تو یہ بات سمجھ میں آئی کسی کو کہ جڑواں دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک آئیڈینٹیکل ٹوین کہا جاتا ہے اور ایک کو کہا جاتا ہے زو جفتی جو ہے, ایک ہمزاد جڑواں ہوتے ہیں اور ایک زو جفتی جڑواں ہوتے ہیں. اس کو ایک ویڈیو کے ذریعے ہم سمجھ لیتے ہیں. ہمزاد ایک سے ہوا ہوگا نا, ہمزاد ایک جیسا ہوگا, ہمزاد ایک ہی جنین سے ہوا ہوگا. زو جفتی کا مراد ہے کہ دو مختلف جو ہے وہ بیزے اور سپرم جفت ہوئی ہوئی ہیں. ایک جنین بنا تھا, اس سے دو مختلف جو ہے وہ جنین جو ہے تو دو مختلف حصوں کے اندر بٹ گئے. تو ویڈیو کے شروع میں آپ نے دیکھا تھا, اس ویڈیو کے شروع میں چونکہ میں بیان کر رہا تھا اس وقت میری جو ہے وہ توجہ دوسری طرف چلی گئی. دوبارہ دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو. اس طرف آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک ہی جو ہے وہ بیزا نکل رہا ہے, اس طرف دو مختلف بیزے نکل رہے ہیں, اس طرف دو مختلف بیزے نکل رہے ہیں. اس میں اب یہ ایک بیزا دو بیزوں کے اندر, ایک جنین جو ہے وہ دو کے اندر کنورٹ ہو گیا, اور دو جو مختلف بیزے بنے تھے ان سے دو مختلف جو ہے وہ ماضی وجود کے اندر آ گئے, بچے وہ ماضی وجود کے اندر آ گئے جن کا ڈی این اے ایک دوسرے سے مختلف. آگے بڑھتے ہیں جی. دو سپرم مل جائیں اس کے ساتھ ایک ہی بیزے کے ساتھ, ایسا نہیں ہوتا کبھی. پھر کروموسوم کی تعداد جو ہے نا وہ 46 میں 23 جمع کر دے کتنی ہوگی, 69 69 ہو جائے گی. تو وہ خلیہ سٹیبل ہی نہیں, مستحکم ہی نہیں ہوگا, اس سے پورا بچہ بن ہی نہیں سکتا. ایک سے زائد بچے مطلب وہ جڑواں, تو یہی تو بتا رہا ہوں میں, جڑواں ہم جڑواں کی بات کر رہے ہیں. جو ایک وہ جڑواں اصل میں ہوتا ہے کہ جنین بنتا ہے, اس سے دو مختلف بچے بن جاتے ہیں. آگے ہے وراثت اور تغیرات. وراثت کا جو تعلق ہے نا وہ ڈی این اے کے ساتھ ہوتا ہے. وراثت کا تعلق اچھا, ایک اگر جڑواں پاکستان میں بیٹھا نا اور دوسرا امریکہ بھی چلا گیا تو ان دونوں کا ڈی این اے میچ کرے گا, ان دونوں کا ڈی این اے جو ہے وہ میچ کرے گا کیونکہ وہ ایک ہی جنین سے آئے ہیں. ڈی این اے پوری زندگی نہیں بدلتا. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہمارے پوری جسم کے خلیوں کے اندر جو ہے وہ ایک جیسا ڈی این اے کیوں موجود ہوتا ہے. سمجھ آئی, کیونکہ ہماری ابتدا ایک ہی جنین سے ہوئی. کچھ مثالیں ہیں کہ ڈی این اے یا جین جو ہے وہ کیسے وراثتی خصوصیات کو کنٹرول کرتا ہے اور ایک نسل سے دوسری نسل میں ہوتا ہے. ایک مثال, کچھ جین جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ غالب ہوتے رہتے ہیں. پہلے ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ کچھ جین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر غالب ہیں. جیسے کالے رنگ کا جو جین ہے نا, اسکن کا کلر, وہ دوسرے کے اوپر غالب ہے. یہ اس لیے یہ چیز بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ میں نے کچھ احادیث دیکھی ہیں جس میں ظاہری خصوصیات کی بنیاد پہ حسب نسب انوالو تھا. میں نے اسی لیے بیان کی کہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ ظاہری خصوصیات جو ہیں اس کی بنیاد کے اوپر حسب نسب کا جو ہے وہ تعین کیا جا سکتا ہے. اس کی ایک مثال دیکھیں, والدین ہیں, دو والدین ہیں, دو خصوصیات ہیں. ایک میں کان بعض لوگوں کے جڑے ہوتے ہیں, بعض لوگوں کے آزاد ہوتے ہیں. تو جو آزاد لو والی جو خصوصیت ہے وہ دو ہی سے آپ ظاہر کرتے ہیں. دو ہی سے مراد ایک ہی کہاں سے آیا ہے, والد کی طرف سے. ایک ہی کس کی طرف سے آیا ہے, والدہ کی طرف سے. اسی طرح اس کی جو اس کا دوسرا پارٹنر ہے اس کا ای جو ہے وہ غیر آزاد لوگ, غیر آزاد لوگ. تو غیر آزاد لوگ جو ہے وہ چھوٹے ای سے ثابت آپ ظاہر کر دیں. اب یہ والا جو جین ہے آزاد لوگ والا, غیر آزاد کے اوپر جو ہے وہ غالب ہے, وہ غالب ہے اس کے اوپر. دونوں میں جرثومے جو بنیں گے, یہاں پہ ای بنے گا, یہاں پہ چھوٹا ای. سارے جرثومے ایک جیسے ہوں گے, سارے جرثومے ایک جیسے ہوں گے. ان دونوں کے ملاپ سے جو بچے ہوں گے, ان دونوں کے ملاپ سے جو بچے ہوں گے وہ سارے ایک جیسے ہی ہوں گے, یعنی آزاد لوگ والے.
آواز ٹھیک ہو گئی ہے؟ اچھا، تمام بچے جو ہیں وہ آزاد الوطن ہیں. آپ نے یہاں پہ ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ یہ ای اور یہ والا جو ہے جو غیر آزاد لو ہے وہ لو والا جی وہیں پہ موجود ہے، لیکن اس نسل کے اندر ظاہر نہیں. یہ اگلی کسی نسل کے اندر جا کے ظاہر ہو جائے گا. تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو ماں باپ کے اندر ظاہری خصوصیت دیکھی جا رہی ہے وہ اولاد کے اندر بھی ہے. کئی وجوہات ہو سکتی. ایک وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کچھ جین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر غالب ہوتے ہیں، کچھ مغلوب ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ آزاد لو والی جو غیر آزاد لو والا جین موجود ہے لیکن ظاہر نہیں. اسی طرح آپ بالوں کی ساخت دیکھ لیں. بالوں کی ساخت 3 طرح کی. لہردار بال موجود ہے، لہردار بال، گھنگریالے بال، سیدھے بال. دیکھے ہوگا آپ نے بالوں کی کئی قسمیں ہیں، لیکن یہ میں 3 قسمیں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ میں آپ کو صرف 3 قسمیں دکھا رہا ہوں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ گھنگریالے بال جو ہیں C1 C1 ہے، سیدھے بال C2 C2 ہیں. دونوں جینس جب موجود ہوں گے نا تو لہردار بال ہوں گے. یہ نامکمل غالب جو جینس ہیں ان کی مثال ہے. نامکمل جو غالب ان جینس کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی بھی جین جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک دوسرے کے اوپر غالب نہیں ہوتا. ہم نے کان کی لو میں دیکھا کہ ایک جین دوسرے جین کے اوپر، ایک خصوصیت دوسری خصوصیت کے اوپر غالب تھی، لیکن یہاں پہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ دونوں خصوصیات مل کے آ رہی ہیں. سیدھے بال اور گھنگریالے بال جو ہیں وہ دونوں مل کے جو ہے وہ لہردار بناتے ہیں. چنانچہ یہ ماں ہے جس کے گھنگریالے بال ہیں، یہ لہردار بال ہیں. یہ باپ ہے جس کے لہردار بال ہیں. اس کے یہ C1 اور C2 ہے، یعنی دونوں جین موجود ہیں. اب ان کے جو ہیں وہ 2 طرح کے بیزے بنے گے. ان میں 2 طرح کے سپرم بنے گے. C1 اور C1 آپس میں مل کے پھر دوبارہ جو ہے وہ گھنگریالے بال آ گئے. ماں باپ کے تھے گھنگریالے بال؟ نہیں تھے. کس طرح یہ مطلب ہوا کہ ایک خصوصیت جو ہے وہ مرد اور عورت کے اندر نہیں تھی. ہو سکتا ہے ان کے کسی رشتہ دار پیچھے میں موجود ہو، لیکن ان کے اندر وہ ظاہر نہیں ہوئی. ان کے اندر وہ ظاہر نہیں ہوئی. اسی طرح سیدھے بال ظاہر ہو گئے. یہ دیکھیں سیدھے بال ظاہر ہو گئے. باقی 2 بچے جو ہوئے ان کے جو ہے وہ لہردار بال موجود تھے. اس مثال کی سمجھ آئی ہے کسی کو؟ تیسری کیا وجہ بنتی ہے؟ یکساں غالب جین موجود ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی ایک، اس میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک غالب ہوتا ہے ایک مغلوب ہوتا ہے. پھر ہم نے پڑھا کہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں سامنے آ پاتا. دونوں برابر کے، مطلب آدھا وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، آدھا دوسرا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تیسری جو مثال ہے وہ یکساں غالب جین. کبھی بلڈ گروپ A B کا آپ نے نام سنا ہوگا، A پازیٹیو B پازیٹیو. کیونکہ وہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے جو سرخ خون کے خلیے موجود ہیں، ہمارے خون کے خلیوں، ہمارے جو خون کے اندر خلیے موجود ہیں، خلیوں کے اوپر مختلف قسم کی پروٹین لگی. اس کو میں گول دائرے سے ظاہر کر دیتا ہوں، B کو میں ظاہر کر دیتا ہوں مربع سے. AB دونوں طرح کی ہیں. بلڈ گروپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کسی قسم کی کوئی پروٹین نہیں بناتی. اس میں غالب مغلوب کا سوال ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں یہاں کے اندر، یہاں پہ باپ کے پاس 2 قسم کے جین موجود ہیں، A اور O. اس کا بلڈ گروپ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا نا. ٹھیک ہے، O کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. باپ 2 طرح کے جرثومے بنائے گا، A اور O. ماں 2 طرح کی بنائے گی، B اور O. یہ دونوں جرثومے مل کے AB بنا دیں گے. بچے کا بلڈ گروپ کیا ہوگا؟ AB. یہ B O کے ساتھ ملے گا، OB بنا دے گا. بچے کا بلڈ گروپ کیا ہوگا؟ B. یہ O A کے ساتھ مل کے کیا بنا دے گا؟ A. بلڈ گروپ A ہو جائے. لیکن دونوں وہ مل گئے تو پھر بلڈ گروپ کیا آئے گا؟ O. ابھی میں نے پازیٹیو کی بات نہیں کی. ابھی میں صرف ایک خصوصیت کی وراثت لے کے چلوں. 25% چانس ہے A بلڈ گروپ B بلڈ گروپ AB بلڈ گروپ، 25% چانس ہوگا. لیکن اب دیکھیں کہ O بلڈ گروپ تو والدین کے اندر ہے ہی نہیں تھا. اس کا مطلب کہ یہ خصوصیت پہلے اس کی کسی پیچھے کہیں رشتے داروں میں موجود تھی. آخری بات اس سلسلے میں کرتا ہوں کہ کثیر متعدد جینیاتی وراثت کیا ہوتی ہے. یہ جو وراثت ہے نا، وراثت
کی خصوصیات کو جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ بہت آسان نہیں ہوتی. یہ جو پیچھے میں نے 3 مثالیں دی ہیں، یہ بہت آسان ہیں. بعض اوقات ایک سے زیادہ جین مل کے جو ہے نا وہ ایک خصوصیت کو کنٹرول کرتی ہیں. قد کا جیسے جین ہے، قد، اس کے جین ایک نہیں ہوتے، کئی جین موجود ہوتے ہیں، کئی کروموزوم کے اوپر موجود ہوتے ہیں. تو جتنے زیادہ جین ہوں گے اتنا زیادہ لمبا قد ہوگا، جتنے کم ہوں گے اتنے کم ہوگا. تو یہ وہ حساب ہوگی کہ جتنی شکر ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا. یہ وہ والا حساب ہے. جنس کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ جنس کا تعین یہ ہم نے پڑھا تھا کہ باپ اور ماں ہے، ماں کے اندر ایکس ایکس ہوتا ہے اور ایکس وائی ہوتا ہے. وائی کروموزوم میں نے آپ کو بتایا تھا کس لیے ہوتا ہے؟ مردانگی کے لیے ہوتا ہے. وہ مردانہ خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے. تو اگر عورت کا ایکس جو ہے مرد کے جو ایکس کے ساتھ مل جائے تو لڑکی ہوگی، اور اس کا اگر بیزے کا جو جس میں ایکس موجود ہے وائی کے ساتھ، وائی سپرم کے ساتھ مل جائے تو کیا ہوگا؟ تو ہم ہوں گے لڑکے. تو کسی بھی حمل کے اندر بچہ پیدا ہونے سے پہلے 50% چانس ہوگا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. تو یہ سائنس نہیں بتا سکتی ہے کہ واقعی بیٹا ہوگا یا واقعی بیٹی. یہ تو مل گیا، پھر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پھر پتا لگتا ہے. تو آگے چلتے ہیں. ڈی این اے میں بعض اوقات جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے. تبدیلی آنے کی وجہ سے اتنی بڑی جو ہے وہ مطلب خصوصیات چینج ہو جاتی ہیں. اس کی ایک مثال ہے سکل سیل اینیمیا، ایک بیماری ہے جس میں عام جو سرخ خون کے خلیے ہیں وہ گول آپ کو بیزے کی طرح آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اس بیماری کے اندر جو ہے وہ آپ کو درانتی کی شکل نظر آئے گی. اس درانتی کی شکل ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جب خون کی نالیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ خون بلاک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بچپن سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے بیماری. اس میں ہوتا کیا ہے کہ وقفے سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں کی انفیکشن ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو گیا، سوجن ہو گئی، انفیکشن ہو گئی، دیر سے بلوغت آ رہی ہے، بصارت کی مثال ہے، جلدی موت بھی ہو جاتی ہے. یہ سارا کس لیے ہوتا ہے؟ اس کی جو پروٹین بن رہی ہے نا، جو خون کے خلیوں کی ساخت متعین کر رہی ہے، اس میں صرف ایک لفظ کا چینج ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ واقعی حقیقت ایسا ہے کہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹی اور اے، نیچے اے اور ٹی ہو گئے وہاں پہ. اس کی وجہ سے پروٹین کی جو ہے وہ ساخت چینج ہوگی. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ خون کے خلیے کی ساخت چینج ہوگی. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ بیماری لگی. تو اس طرح کی کئی انہیں میوٹیشنز کہا جاتا ہے. یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ڈی این اے میں بھی تبدیلی ممکن ہے، لیکن وہ تبدیلی جسومے کے لیول کے اوپر آئے گی تو پھر وہ جسومے کے لیول کے اوپر آئے گی تو پھر اگلی نسلوں کے اندر ٹرانسفر ہوگا. اگر ہمارے عام خلیوں کے اندر اس سے کوئی جسومہ نہیں بن رہا تو وہ تبدیلی جو ہے وہ آگے جائے گی. ڈی این اے اور ماحول کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہم جینیاتی ٹیسٹنگ جو ہمارا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف آئیں گے. جینیاتی ڈی این اے اور ماحول کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے جب ماں کے پیٹ کے اندر ہے وہاں سے لے کے اپنی موت تک مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں. میں ایک خصوصیت کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ موٹاپا لیں. اس میں موٹاپا دکھائے، کبھی انسان موٹا ہے پھر پتلا ہو گیا پھر موٹا ہے. جینز تو وہاں پہ موجود ہیں، جینز وہاں پہ موجود ہیں انسان کی جسم کی ساخت کو متعین کرنے والے، لیکن اس کا انحصار، جین کے ظاہر ہونے کا انحصار جو ہے وہ ماحول کے اوپر بھی ہوتا ہے. کیسے؟ حیاتیاتی عناصر ہے. جنس، عورتوں میں موٹاپا بہت زیادہ ہوتا ہے، ان میں جین زیادہ ہوتا ہے، حمل کی وجہ سے موٹاپا ہو جاتا ہے، بعض بیماریاں موٹاپا لگا دیتی ہیں. جین اگر وہاں پہ موجود ہے تو اس کو سوئچ آن اور سوئچ آف بھی کرتے ہیں. اس کی میں ایک اور مثال بھی دیتا ہوں آپ کو. خوراک ہے، طرز زندگی ہے. جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں وہ پیٹ نکل آتا ہے ان کا، ذہنی دباؤ ہے، کوئی دوائی لیتے ہیں، علاج معالجہ ہے، وہ سب ڈی این اے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. سب ڈی این اے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور اس سے آتے ہیں تغیرات. آگے چلتے ہیں. جینیاتی ٹیسٹنگ کیسے کی جاتی ہے؟ یہاں تک بات مطلب یاد ہونا تو لازمی نہیں تھا، لیکن سمجھ آئیے آپ لوگوں کو کہ میں نے ڈی این اے کیا ہوتا ہے، کس طرح کام کرتا ہے،
کس طرح ایک نسل سے دوسری نسل، مطلب اوور آل آپ کو ایک سمجھ آ گیا ہوگا کہ زبانی یاد کرنا ضروری نہیں ہے. تو ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جسے جینیاتی ٹیسٹنگ کا. تو جینیاتی ٹیسٹنگ مختلف قسم کی بیماریوں کی کرنی الگ ہے، اس کے لیے بیماریوں کا جین الگ نکالنا پڑے گا. لیکن حسب نسب کے اندر جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، حسب نسب کے اندر اور زنا کے کیسز کے اندر جو ہے وہ کس طرح پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ وقوع ہوا ہے یا نہیں. شرعی حیثیت تو شیخ صاحب بتائیں گے، ان کے ایکسپرٹ ہیں، آپ لوگ بھی ایکسپرٹ ہیں دین کے اندر، اصطلاحات کے اندر. میں تو بھی آپ کی طرح کا طالب علم. تو یہ ڈومین جو ہے وہ شیخ صاحب کی ہے شرعی حیثیت کی. لیکن اصلاً اس جو انڈسٹری کے اندر ہوتا کیا ہے، جینیاتی ٹیسٹنگ کو لیتے ہیں. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، سب سے پہلے لوکارڈ کا تبادلے کا یا منتقلی کا اصول، جسے فورینزک ٹیسٹنگ کہا جاتا ہے نا. فورینزک ٹیسٹنگ آپ نے اکثر سی آئی ڈی وغیرہ دیکھی ہوگی، جس میں لیبارٹری کے اندر سیمپل بھیج کے پکڑا جاتا ہے کہ یہ ڈی این اے سے میچ کرتا ہے نہیں کرتا. تو یہ کس اصول کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہر رابطہ کوئی نہ کوئی نشان، ایک نشان ضرور چھوڑتا ہے. دو اشیاء ایک دوسرے کے سامنے آئیں گی، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آتی ہیں تو اپنا نشان چھوڑتی ہیں. اس کی ایک مثال ان کے پانی ہے. پانی کی بوتل میں نے اٹھائی، میرے ہاتھوں کا ڈی این اے جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا. میں نے ابھی ٹیشو پیپر پکڑا تھا، میں بار بار پسینہ صاف کر رہا تھا، میرا سارا ڈی این اے یہاں پہ. میں نے اس کو منہ لگا کے پیا، میرے ہونٹوں کے ذریعے تمام خلیے اس کے اوپر منتقل ہو گئے. ہر رابطہ کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑتا ہے. کسی بھی جائے وقوع کو ثابت کرنے کے لیے سائنسی طور کے اوپر، مذہبی طور کے اوپر نہیں، مطلب وہ تو اس کا تعلق تو محسوس کے ساتھ ہے، تو ہمیں ثبوت کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. ثبوت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ملزم، جائے وقوع اور متاثرہ شخص جو وکٹم ہے، ان تینوں کا کنیکشن آپس کے اندر ثابت ہو. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. یہ چھری پڑی ہے، جائے وقوع ہے، اس کے اوپر چھری پڑی ہے، کوئی قتل ہو. اس کی بلیڈ کے اوپر آپ کو خون کے دھبے نظر آ رہے ہیں. اس کو دھبے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو خون کے، یہ اصولی طور پہ متاثرہ شخص کے ہونے چاہیے. اگر اس بندے کا قتل چھری کی وجہ سے ہو، پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ پہلے اس بندے کا جو قتل ہے وہ چھری کی وجہ سے ہوا ہے. اس چھری لگی ہے تو اب کون سی چھری استعمال ہوگی؟ جو چھری استعمال کرے گا اس کا ڈی این اے بھی اس چھری کے اوپر ہوگا. تو اب متاثرہ شخص کا ڈی این اے جو ہے وہ خون کی شکل کے اندر جو ہے وہ بلیڈ کے اوپر، لیکن اس کا ہینڈل دیکھیں، جو آپ کالے کلر کا ہینڈل ہے، جب وہ ہینڈل سے پکڑ کے مارے گا تو اس کا کیا ہینڈل کے اوپر ڈی این اے منتقل نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو یہ لوکارڈ کا تبادلے کا، یہ لوکارڈ ایک مطلب سائنٹسٹ ہے یورپ کا، اس کا مطلب ویسٹرن ہے، تو اب اس کا پرنسپل آپ لگا دیں، اس کا اصول لگا دیں کہ اس نے یہ اصول زنا اور دیگر حدود میں ڈی این اے ٹیسٹنگ کے اصول. ہمارے دو ٹاپکس ہیں نا، زنا اور حسب نسب کے. تو سب سے پہلے اس کے 6 اصول ہیں، ان 6 اصولوں کو سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. کہ سب سے پہلے تو ہے جائے وقوع کا اصول. آپ نے کسی مجرم کو پکڑنا ہے، تو کیسے پکڑیں گے؟ اس کا ڈی این اے موجود ہونے کا چانس کہاں پہ زیادہ موجود ہے؟ جائے وقوع کے اوپر کہ جائے وقوع کے باہر؟ جائے وقوع کے اوپر ڈی این اے ہونے کا چانس موجود ہے، مطلب زیادہ چانس موجود ہے. زنا کے کیسز کے اندر اب زنا بالرضا یا جبر سے ہٹ کے بات کریں، اگر ایک جنسی تعلق قائم ہوا ایک بیڈ کے اوپر، تو مرد اور عورت کے یا مرد کا جو مادہ منویہ ہے، تو سپرم ہے، اس کے ملنے کے چانسز کہاں پہ زیادہ ہوں گے؟ اس بیڈ کے اوپر. ٹھیک ہے، اس بیڈ کے اوپر. اور دوسرا اس عورت کے جسم کے اوپر، اس عورت کے اندام نہانی کے اوپر، اس عورت کے شرمگاہ کے اوپر، اس مرد کا ڈی این اے. اب یہ دیکھیں، ایک تصویر میں نے دکھائی ہے یہاں پہ، یہ اندام نہانی سے اس طرح سیمپل لیا جا رہا ہے، اس طرح کا سیمپل لیا جا رہا ہے، یہ سیمپل اس طرح پیک کیا. دوسرا ہے تبادلے کا اصول. جب دو افراد جو ہیں وہ جسمانی رابطے میں آتے ہیں تو ان کے ڈی این اے کا مواد کا تبادلہ ہوتا ہے.
ملزم اور متاثرہ شخص کے درمیان جنسی رابطے کی صورت میں ملزم کا ڈی این اے متاثرہ شخص کے جسم پر منتقل ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ بات کلیئر ہے سب کو؟ تیسرا ہے کمی کا اصول. کمی کا اصول کہ جتنا زیادہ وقوع فریش ہوگا نا اتنا اچھا ڈی این اے ملے گا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پہ میں نے پانی پینے یا کوئی بھی مواد چھوڑا ہے یا کسی بندے نے زنا کیا اور وہاں پہ اپنا نشان چھوڑ دیا, اب وہاں آدھا بن گیا چھوڑ گیا, تو اب انحصار کرتا ہے کہ وہ کس حالت کے اندر وہاں پہ پڑا ہے. اگر بہت زیادہ گرمی ہے, نمی ہے, تو ڈی این اے خراب ہو جائے گا, زیادہ دیر تک نہیں رہے گا. انفرادیت کا اصول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ایک انسان کے تمام سیلز کے اندر ڈی این اے ایک جیسا ہوتا ہے. تناسب کا اصول, اب دیکھیں تناسب کے اصول میں یہ ہے کہ جو جائے وقوع کے اوپر ملزم اور متاثرہ شخص کا ڈی این اے ایک خاص تناسب سے موجود ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ بعض اوقات ہو سکتا ہے آدھا ہو, بعض اوقات 3/4 ہو, وہ ایک تناسب کے ساتھ آئے. وہ جب بھی ٹیسٹ کریں گے تو تناسب کے ساتھ آئے. اچھا ایک بات یاد رکھیے, ڈی این اے ٹیسٹ اس ٹیسٹ کی طرح نہیں ہے. ڈی این اے ٹیسٹ اس ٹیسٹ کی طرح نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ 10 سال بعد ٹیسٹ کیا تو کچھ اور رزلٹ آیا. نہیں, وہ کوڈ وہی رہتا ہے, وہ کوڈ وہیں پہ ہی رہے گا. وہ جو کوڈ آپ نے دیکھا تھا ATGCC, وہ سارا کوڈ ایک جیسا ہی رہے گا, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. کنٹرول کا اصول, سوری دیکھیں کوئی تفتیش ہوتی ہے نا, تفتیش اس میں صرف ڈی این اے شامل نہیں کیا جاتا, اور بھی چیزیں. یہ چیز یہ جگہ یہ بندہ وہاں پہ موجود تھا یا نہیں تھا, اس کو جاتے کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا, کیا اس بندے کا کردار ایسا ہے یا نہیں ہے. ثبوت تو ختم ہو گیا جسم سے. اچھا اگر چلے ٹھیک ہے, اگر آپ کے جسم سے ثبوت ختم ہو گیا, آپ کے پاس کوئی کپڑے ہیں اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے, آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے ثابت کرنے کے لیے, وہ تفتیش ہوتی ہے. تفتیش کے اندر پورا ایویڈنس اٹھایا جاتا ہے, پورے ثبوت اٹھائے جاتے ہیں. وہ خالی ایک ثبوت کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتا. کنٹرول کا اصول کیا ہوتا ہے کہ جب لیبارٹری کے اندر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں نا, ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں, تو کنٹرول ساتھ لگاتے ہیں. کنٹرول کا مطلب ہے کہ ایک ایسا سیمپل لگاتے ہیں جس میں ڈی این اے ہے, اور ایک سیمپل ایسا ہوتا ہے جس میں ڈی این اے معلوم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا سیمپل چل رہا ہے نا, جو ہمارا کیس چل رہا ہے, کیا اس کے اندر ڈی این اے صحیح آ رہا ہے کہ غلط آ رہا ہے, کیا وہ ٹیسٹ صحیح طرح سے کام کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہ کنٹرول کا اصول ہے. اس چیز کی سمجھ آئی کسی کو؟ اس کی مثال ایک ایسی ہے, یہ فون آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں, تو آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ ساتھ ایک خراب فون بھی رکھو گے, ایک صحیح فون بھی رکھو گے, دونوں کی پرفارمنس دیکھ کے آپ بتاؤ گے کہ یہ فون اتنے% ٹھیک کام کرتا ہے, اتنے% ٹھیک کام نہیں کرتا. تو یہ کنٹرول ہوتا ہے. یہ جو آپ نے رکھے ہیں نا ساتھ, ایک صحیح اور ایک خراب موبائل آپ نے ساتھ رکھے, یہ کنٹرول ہے. جو ہمارا ٹیسٹ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. سائنسدانوں کو ہمیشہ یہی کہا ہوتا ہے. ہم جو سائنسدان ہیں وہ یہ تفریق, یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ اس نے کیا یا نہیں کیا. دیکھیں اس کے اوپر ڈی این اے موجود ہے, اب اس سے قتل ہوا ہے, کچھ بھی ہوا ہے, اب یہ تو نہیں ثابت کر سکتے کہ میں نے کیا. اب صرف ڈی این اے ٹیسٹ کا اتنا ہی جو ہے اس میں کردار ہے. دوسرے مرحلے کے اندر جو ہے ڈی این اے کو لیبارٹری کے اندر وہ جو ہم نے نمونے دیکھے تھے ان کو ٹیسٹ کیا, ان کی ایک پروفائل تیار کی. پروفائل تیار کرنے کے بعد ان کا موازنہ کیا جاتا ہے. اگر میرا ڈی این اے یہاں پہ موجود ہے, یہاں پہ ڈی این اے موجود ہے, تو اس کا موازنہ میرے ساتھ کریں گے تو میچ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ڈی این اے جو ہے وہ مطلب آپ یہ یہاں پہ ڈی این اے پڑا اور کہہ دیں کہ عمیر زبیر کا ڈی این اے پڑا, ایسا کبھی نہیں. میرے ساتھ میچ کرنا پڑے گا, میرا سیمپل چاہیے ہوگا, کوئی نہ کوئی سیمپل چاہیے ہوگا. تو اس کے بعد ڈی این اے کی رپورٹ تیار کی جاتی ہے.
جو رپورٹ کے مندرجات ہیں اس میں چیدہ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہوتی ہیں. کہ رپورٹ کے اندر لکھا جاتا ہے کہ جمع کروائی گئی یہ والی آئٹم جو ہے اس کے اوپر خون یا مادہ منویہ کے نشان موجود ہیں. نمبر 1، یہ مادہ منویہ جو ہے، یہ جو سیمن یا بلڈ کا سیمپل جو ملا ہے ہمیں، جمع کرائے گئے فلاں بندے کے ساتھ میچ کرتا ہے. یہ مندرجات ہوتے ہیں. کبھی بھی رپورٹ یہ نہیں آتی اس سے سمجھ. یہ کام تفتیشی حضرات کا ہوتا ہے، تفتیشی افسران کا ہوتا ہے. عدالتوں کے اندر جرا ہوتی ہیں، سوالات ہوتے ہیں. یہ ڈی این اے رپورٹ یہ نہیں، یعنی ہم یہ نہیں بتاتے کہ بھائی یہ اس نے جمع کی. باقی دوسرے بھی ثبوت ہیں. اس میں ایک میں بات آپ کو بتاتا ہوں. شادی شدہ حضرات ہوں گے یہاں پہ، کتنے لوگ شادی شدہ ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کیجیے گا. زبردستی کسی عورت کے ساتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، زبردستی عورت کسی کے ساتھ ہوئی ہے، زبردستی کی گئی ہے. ظاہر ہے اس نے اپنے ڈیفنس میں کچھ نہ کچھ تو کیا ہی ہوگا، اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، مختلف نشانات پڑے ہوں گے. تو ان چیزوں کو بھی رکھا جاتا ہے. جب لیبارٹری کے اندر نمونے آتے ہیں نا، تو ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہسٹری کیا ہے اس کی، مطلب ہوا کیسے. یہ اگر کپڑا اٹھایا انہوں نے، یہ اگر بیڈ شیٹ اٹھائی ہے تو کس حالت میں موجود تھی، اس کو پہلے کس نے اٹھایا، اس کے سائن ہوتے ہیں. یہ پوری ایک کاغذی کاروائی ہوتی ہے بڑی سخت قسم کی. کس کو اٹھایا تو کس نے اٹھایا، اس سے کس کے پاس گیا، اس کے پیچھے پاس گیا. اور جو پہلے بندہ اٹھاتا ہے اس کو سیدھی کرتا ہے. میں نے یہ پیچھے دکھایا آپ کو کہ جو نمونے پیک کیے جاتے ہیں، اس کو جب اوپر سے سیل کیا گیا ہے، اس کے اوپر دستخط آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے اوپر دستخط ہوتے ہیں. اگر یہ دستخط، اگر یہ سیل ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ ناقابل قبول ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. یعنی ابھی یہ نہیں بتایا ہم نے کہ اس نے کیا یا نہیں کیا. تو یہ چیز دیکھیں کہ اچھا ڈاکٹر ہے، اب کسی لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس کو اگر ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، ڈاکٹر نے سیمپل لیے، وہ جو سیمپل، جو اس نے کنڈیشن دیکھی، جو اس نے اس کی صورتحال دیکھی ہے، وہ لکھے گا سارا اس کے اوپر. اپنی جو رپورٹ ہوتی ہے، ایمرجنسی رپورٹ ہوتی ہے جو پاکستان میں رائج ہے، اس میں لکھے گا سارا کچھ. اور اس میں لکھے گا کہ ہم نے سائنسدانوں کو اتنے سیمپل بھیجے ہیں، اس حالت میں موجود تھے. وہ ہمارے پاس آتے ہیں، جیسے بس مطلب سائنسدانوں کے پاس آتے ہیں، اور سائنسدان جو ہے وہ اسے کھول کے دیکھتے ہیں کہ بھائی جو اس نے لکھا ہے وہ اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے. اگر نہیں میچ کر رہا ہوتا تو وہ مطلب اس میں شک ہو گئے، وہ متشبہ ہو. اب ڈی این اے کے نتائج کے اوپر بات کرتے ہیں. ڈی این اے کے نتائج یا تو مطابقت رکھتے ہیں یا غیر مطابقت رکھتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے ڈی این اے کی کوالٹی اچھی نہیں آئی، پورا ڈی این اے ہمیں حاصل نہیں ہو سکا. تو اس صورت میں نہ تو میچ ہے، نہ تو مس میچ ہے، نہ تو مطابقت ہے، نہ تو غیر مطابقت ہے. وہ پورے کا پورا نامکمل ہے. ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. انکنکلوسیو، ٹھیک ہے، اس کو انکنکلوسیو کا نام دیتے ہیں کہ مطلب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں، کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ یہ میچ، اور رائے قائم کرنی بھی ہے تو میچ مس میچ کی کریں. ڈی این اے ٹیسٹ کی اہمیت. ڈی این اے ٹیسٹ زنا کے مقدمات میں ایک اہم ثبوت ہے، کیونکہ یہ ملزم اور متاثر شخص کے درمیان جنسی رابطے کی تصدیق یا تردید کر سکتا ہے. یہ سائنسی زبان کے اندر ڈی این اے ٹیسٹ واحد ثبوت نہیں ہے جس پہ عدالت انحصار کرتی ہے. دیگر ثبوت جیسے گواہوں کی گواہیاں، جیسے شواہد کو بھی مد نظر رکھا جائے. اب اس میں کچھ سوالات ہوں گے کہ جس میں پتہ ہی نہ لگ سکتا ہو، قتل کر دیا ایک لڑکی کو، اس میں ڈی این اے موجود ہے، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. تو وہ شیخ صاحب زیادہ بتائیں گے بہتر، کیونکہ وہ اس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں. حسب و نسب میں ڈی این اے ٹیسٹ آخری جو ہمارا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کے اصول، پیٹرنیٹی ٹیسٹنگ جسے کہتے ہیں. ڈی این اے پیٹرنیٹی کا ایک ہی اصول ہے. ہمارا ڈی این اے کا آدھا، ہمارا جو ڈی این اے آدھا کدھر سے آیا ہے؟ ماں کی طرف سے، اور آدھا باپ کی طرف سے.
تو 50% میچ کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ جو کوڈ ہے ATGCCC کوڈ کس کے ساتھ میچ ہوگا؟ باپ کے ساتھ. آدھا کس کے ساتھ میچ ہوگا؟ ماں کے ساتھ میچ ہوگا. جو ہمارے حسب نسب ہے نا اس میں مختلف کیسز ہوتے ہیں. یا تو خاندانی اس میں تنازعات شامل ہوتے ہیں, جیسے کوئی کار کر دے کہ میرا بیٹا ہی, اس میں DNA ٹیسٹ 50% میچ کرنا چاہیے اس کے ساتھ. یہ میں دکھاتا ہوں آگے کیسے, آپ وہ تھوڑا رہ گئے. یا کوئی لاش ملی ہے آپ کو, جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی لاش ملی ہے, کوئی جلی ہوئی لاش ملی ہے جس کی شناخت ممکن نہیں ہے, تو اس اصول کی بنیاد پہ کہ آدھا DNA مرد کی طرف سے آتا ہے, ماں کی طرف سے آتا ہے, اور آدھا باپ کی طرف سے آتا ہے, تو اس اصول کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پیٹرنٹی ٹیسٹنگ حسب نسب جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور دوسری بات ایک اور, یہ رشتہ داری بھی ٹیسٹ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں جتنا دور جاتے جائیں گے DNA اتنا زیادہ مس میچ ہوتا جائے گا. DNA میں مطلب اس کا اس میں اشتراک کم ہوتا جائے گا. اس طرح بات سمجھ لیں. آگے چلتے ہیں. ایک مثال ہے, 3 لوگ ہیں مختلف قسم کا ان کا DNA ہے. یہ صرف ایک آخری مثال ہے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیشن, پہلا جو سیشن ہے وہ ختم کرتے ہیں. AGAT 7 مرتبہ دہرایا گیا ایک DNA کے ایک مقام کے اوپر. AGAT دوسری ایک عورت ہے, اس کے اوپر 4 مرتبہ دہرایا گیا, اس کے اوپر 12 مرتبہ دہرایا گیا. DNA کی کتنی کاپیاں ہوتی ہیں؟ 2 کاپیاں ایک انسان کے اندر ہوتی ہیں نا. ایک کاپی کہاں سے آئی ہے؟ مرد کی طرف سے, ایک عورت. اب دوسری کاپی میں دیکھیں AGAT 6 موجود ہے, AGAT 19 موجود ہے, یہ 14 موجود ہے. جو پروفائل تیار ہوگی نا اس میں یہ تیار ہوگی 7 6 4 19 12 14. جو سیمپل ہے نا, اگر یہ اس بندے کے ساتھ میچ کرنا ہے تو اس میں 12 14 ہونا ہی چاہیے, ورنہ وہ میچ نہیں کرے گا اس کے ساتھ. اس کی ایک مثال لے لیں. یہ ایک مقام ہے DNA کے اوپر. ایک یہ جو پیچھے آپ نے مثال دیکھی ہے ابھی, اسی مطلب 4 اور 7 سمجھ آ گئی نا, 4 اور 7 کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے, 4 7 4 12 6 19 14, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھ آ گئی نمبر کی. اچھا آگے چلتے ہیں. پروفائل تیار ہوئی ہے. ماں کے اندر 6 ہے, 9.3. اچھا اس کے اندر بچے کے اندر 6 ہے اور 7 ہے, تو بچے کا 6 کس کے ساتھ میچ کر رہا ہے؟ باپ کے ساتھ. اور باپ کے اندر 7 اور 9 ہے, تو یہ 7 کہاں سے آیا بچے کے اندر سے؟ باپ سے آیا. یہ بچہ, یہ جو باپ ہے یہ حیاتیاتی طور کے اوپر اس کا باپ ہے. باقی شرعی طور کے اوپر شیخ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں اس بارے میں, اس کے احکام ڈفرینٹ ہے. تو لیکن حیاتیاتی سائنسی طور پہ یہ اس کا باپ ہے. یہ ایک پروفائل تیار ہوتی ہے. یہ میں نے صرف ایک پوائنٹ کی مثال دی تھی, اس طرح کے پوری 16 پوائنٹس چیک کیے جاتے ہیں. یہی DNA پروفائل ہوتی ہے. یہ ایک انتہائی مہارت کا کام ہوتا ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرے کو میچ کرنا, حسب نسب یا رشتہ داری کا ٹیسٹ کرنا, یہ اس میں ایک مہارت چاہیے ہوتی ہے. وہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ DNA ہوتا کیا ہے, کام کیسے کرتا ہے, ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کیسے ہوتا ہے, تغیرات کیسے آتے ہیں, جینیاتی ٹیسٹنگ کیسے ہوتی ہیں, زنا کے مقدمات میں, قتل کے مقدمات میں. ایک بات یاد رکھیے کہ جب جیسے ہی کوئی بھی ثبوت اٹھایا جاتا ہے جس کے ساتھ میچ کرنا ہے آپ نے, شروع سے لے کر جہاں سے اٹھایا گیا ہے وہاں سے لے کر لیبارٹری کے رزلٹ آنے تک ایک ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے. ایک ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے. کوئی بھی چیز اکیلے بھی نہیں کی جاتی. کوئی بھی چیز اکیلے بھی نہیں کی جاتی. جو بندہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ایک اور بندہ گواہ کے طور کے اوپر سائن کرنا ہوتا ہے. اچھا یہ چیز ایسی ہے, اور کوئی بھی چیز ہے وہ پکڑی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا دماغ دیا ہے کہ اب ایک مثال اور لیتے ہیں. یہ ایک شلوار ملی جو ہے وہ سے وکٹم کی شلوار ہے. یہ متاثرہ عورت کی, متاثرہ مرد کی شلوار ہے. اس کے اوپر میں DNA پھینک, اس کے ساتھ ہوا نہیں, متاثرہ نہیں. اب اس کو متاثرہ مطلب ہے میں اس کے اوپر پھینک دیتا ہوں, کسی کا مادہ منویہ پھینک دیتا ہوں. کوئی بندہ ہے XYZ,
کوئی بندہ ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اس کے اوپر کیا متاثرہ شخص کا ڈی این اے ہونا ضروری تھا یا نہیں تھا اگر وہ شلوار اس کے استعمال میں تھی؟ لیکن چونکہ میں نے پھینکا، بہت زیادہ تعداد کے اندر پھینکا، میں نے خود اس میں جان بوجھ کے لگایا، تو اس کا رزلٹ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ آئے گا، اس میں تناسب نہیں آئے گا، اس میں صرف اسی بندے کا ڈی این اے آ گا جس بندے کا ڈی این اے میں نے لگایا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا وہ پکڑی جاتی ہیں. تو میں نے جیسے بتایا کہ ڈی این اے صرف میچ یا مس میچ دے سکتا ہے، یا ہم اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دے سکتے، لیکن اس کے ساتھ پریکٹیکلی اگر آپ بات کریں نا عملی طور کے اوپر، تو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. کہاں سے اٹھایا، کیوں اٹھایا، کس نے اٹھایا، کس وقت پہ اٹھایا، پھر یہ اتنی دیر کہاں پہ رہا، یہ مال مقدمہ، یہ جو ثبوت ہے یہ کتنی دیر رہا. یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اہم ہوتی ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و برکت عطا فرمائیں. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني